السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی شرارتی قسم کی ویڈیو ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد میرا یوٹیوب چینل پاکستان میں بند کر دیا جائے یا ہر جگہ ہی بند کر دیا جائے۔ وہ زیادہ شوق بھی نہیں چلانے کا بھیا۔ جس ملک میں سچ بولنے کے بعد بھی اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے اور بار بار اس کی تعویلات دینی پڑے، اس ملک میں بہت اچھا ہے کہ ایسے یوٹیوب چینل بند ہی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ آپ کی بھی جان چھوٹے، میری بھی جان چھوٹے۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے لپیٹ دو نظام کو۔ ہوا کچھ یوں کہ میں کیونکہ اے آئی کا، چیٹ جی پی ٹی کا بڑا شوقین ہوں، تو جتنا بھی ہمارا ٹویٹر کے اوپر چل رہی تھی پاکستان میں پولیٹیکل ڈسکشن پچھلے 3 مہینوں کے اندر، 4 مہینوں کے اندر، فیس بک کے اوپر، لنکڈ ان کے اوپر، وہ سارا ڈیٹا فیڈ کیا میں نے چیٹ جی پی ٹی میں لینگویج ماڈل کے اندر، اور اس سے پوچھ لیا بھائی بہترین اگر نعرہ ہوگا، یہ جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے اس کے حساب سے کیا ہوگا۔ اس نے جو نعرہ بتایا مجھے اردو کے اندر، اس کی نوک پلک میں نے سنوار لی، اور نعرہ بن گیا لپیٹ دو نظام کو، ووٹ دو عمران کو۔ اس کے بعد تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کتنی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ وہ میرا بھی ہو جاتا، لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میرا آپریٹنگ سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے نا، تو جس آپریٹنگ سسٹم پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے وہ والا آپریٹنگ سسٹم تھا نہیں، تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے بچ گیا۔ لیکن میں سوچا کہ میں ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ میں نے شیئر کیوں کیا تھا فیس بک کے اوپر۔ پہلی بات، میرا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک کسی سے کوئی تعلق ہو بھی نہیں۔ میری زندگی میں آج تک ووٹ نہیں دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی زندگی باقی بچی ہے اس میں کبھی بھی ووٹ نہیں دوں گا۔ پاکستان میں تو نہیں دوں گا، کسی اور ملک نے مہربانی کی اپنی نیشنلٹی دے دی، وہاں پہ شاید ووٹ بھی دے دوں، الیکشن بھی لڑ لوں، تو الگ بات ہے۔ پاکستان میں یہ کام نہیں کرنا۔ تو میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کسی سے کوئی محبت ہے اتنی زیادہ، نہ ہی کسی سے ہمدردی ہے۔ جو جملہ لکھا تھا اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خیر میں نے تو کہا نہیں تھا، وہ چیٹ جی پی ٹی نے کہا تھا اس کو جا کے مارو پکڑ کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو، لیکن میں اس سے متفق تھا۔ میں متفق کیوں تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، نظام ہمارا بڑا عجیب و غریب ہے، جس میں انسانیت روز رسوا ہوتی ہے۔ آپ نے ملک چلانا ہے، جو کام کرنا ہے، جو بندر بانٹ کرنی ہے وہ کر لیجئے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ، ایک التجا، ایک بنتی ہے کہ انسانیت کو آؤٹ سورس کر دیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں جہاں جہاں انسانیت رسوا ہوتی ہے نا، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور وہ جو فنکشنز ہیں ان کو آؤٹ سورس کر دیجئے۔ آپ کو کھانا کھلانا ہے، آپ نے آٹا دینا ہے، تو فوٹو شوٹ کا نہ کیجئے۔ وہ سیلانی والے کھانا کھلا رہے ہیں نا پورے ملک میں، تو ان کو آؤٹ سورس کر دیجئے۔ آپ کو تعلیم دینی ہے، آپ نے اسکول کی بسیں، اسکول آن دی ویلز کے نام سے فوٹو شوٹس کرنے ہیں اس ملک کے اندر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ ریڈ فاؤنڈیشن والوں کو بولیں گے بھائی آپ لوگ اسکول کھول کے پورے پاکستان کو پڑھا دیجئے۔ آپ کو ایمبولینس دینی ہے، ہیلتھ دینی ہے، آپ انڈس والوں کے حوالے کر دیجئے، ڈاکٹر عبدالباری کو جی آپ کر لیجئے۔ آپ کو نوجوانوں کو قرضے دینے ہیں، آپ ڈاکٹر امجد ثاقب کو بولیں جی آپ اخوت کے نام پر یہ دے دیجئے۔ آپ کو لوگوں کو ہاسپٹل پہنچانا ہے، میتوں کو دفنانا ہے، آپ چھیپا ایدھی سے بات کریں۔ ویسے بھی کوئی دھماکہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، بیچاری ان کی ایمبولینسز آتی ہیں نا، ہمارے پاس جو ایمبولینس ہوتی ہے تو صدر وزیر اعظم کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ ان کا کاروان جاتا ہے تو ایک فائر بریگیڈ بھی جاتی ہے، 2-3 ایمبولینسز بھی جاتی ہیں، سب کچھ آتا ہے۔ غریب آدمی کو تو نہیں ملتا، وہ آپ لگائے رکھیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن یہ باقی کام جہاں پر انسانیت روز رسوا ہوتی ہے وہ آپ آؤٹ سورس کر دیجئے۔ اب آپ کو مل کے ملک چلانا ہے، الگ الگ کرنا ہے، جو بندر بانٹ کرنی ہے، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھتے۔ جو کرنا ہے بھیا کرتے رہیے، انسان کو جینے کا حق دیجئے۔ انسانیت جو روز سسک رہی ہے اس کو روک لیجئے، بڑا ثواب ملے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، دین بھی اچھا ہو جائے گا۔ یہ کیونکہ آپ کی باتیں جو ہیں نا وہ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور مسلسل بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگوں نے تو لینا نہیں نا ملک میں، خیر مجھے تو بولنا نہیں چاہیے، میں خود ملک سے باہر ہوں، لیکن اگر ہم پچھلے 5-10 بڑے بڑے صاحبان کو دیکھ لیجئے، وہ آرمی کے ہوں، وہ عدلیہ کے ہوں، پولیٹیشنز ہوں، تو کون ملک میں باہر ہے؟ اب یہ کر لیجئے نا کہ جس نے علاج کرنا ہو ملک میں کرے، سرکاری ہاسپٹل کے اندر، اور پولیٹیشین یا کوئی بھی بڑا آدمی ملک سے باہر نہ جا سکے۔ جس کے بچوں نے پڑھنا ہو وہ سرکاری اسکول میں پڑھے اور باہر نہ جا سکے۔ جس نے جائیدادیں لینی ہے وہ یہیں پہ لے، باہر نہ جا سکے۔ سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں، علاج کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، مرنے کے لیے بھی، مارنے کے لیے بھی، سب کرنے کے لیے۔ خیر مارنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، یہ بات غلط ہو گئی، مارنے پاکستان آتے ہیں، مرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو خیر اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ آپ بولتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو بتائیے کون سے ووٹ کو عزت دوں؟ اس ووٹ کو جو پڑھے نہیں تھے لیکن کاؤنٹ کر لیے گئے، اس ووٹ کو جو پڑھے تھے لیکن کاؤنٹ نہیں کیے گئے، اس ووٹ کو جو زبردستی دیے گئے۔ ہر بندہ یہاں بولتا ہے مجھ سے پریشرائز کر کے کوئی ڈیسیشن لے لیے گئے۔
بھلے وہ سابقہ چیف جسٹس ہوں، وہ آرمی اسٹاف ہوں، وہ FIA کے ڈائریکٹر ہوں. ملک نہ ہو گیا کم وقت پریشر کوکر ہو گیا کہ ہر بندہ ہی پریشر میں رہتا ہے. میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ آج آپ جو بات بولیں گے 4 سال بعد آپ بولیں گے مجھے تو فلاں بندے نے کھلوائی تھی، میں نے تو نہیں کہی تھی. پورا ملک آڈیو اور ویڈیو لیکس کے اوپر چل رہا ہے. 22 کروڑ لیکس دیکھنے میں نا زندگی گزر جائے گی، بہت ساری نسلیں بیت جائیں گی. جس ملک کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اس نظام سے ایک عام آدمی کو کچھ نہیں مل رہا. اس نظام سے مل رہا ہے سیاستدانوں کو، اس نظام سے مل رہا ہے اشرافیہ کو، اس نظام سے پھل پھول رہے ہیں بیوروکریٹس، اس نظام سے شاہ رخ جتوئی جیسے لوگ ہیں، عثمان مرزا جیسے لوگ ہیں جو آگے پنپتے بھی چلے جاتے ہیں اور جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ایک عام آدمی، پاکستان دنیا کا 7واں بڑا زرعی ملک ہے، اور جو بندہ یہ پڑھا رہا ہوتا ہے نا اسکول کے اندر، وہ بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے آٹا لینے کے لیے. اس میں مر بھی رہا ہے، 6 بندے مر گئے. تم کیا کریں اس پڑھائی کا بھیا؟ ہم کیا کریں ان نظام کا؟ ہم کیا کریں اس سسٹم کا؟ ہم کیا کریں ایسی جسٹس کا؟ ہم کیا کریں ایسے محافظوں کا؟ ہم کیا کریں ایسی عدلیہ کا؟ ہم کیا کریں ایسے جرنلسٹ کا؟ ہم کیا کریں ایسے پولیٹیشنز کا؟ سب اپنا راگ الاپتے ہیں. جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے ان کو رگیت دیا، جب ان کی حکومت آئی تو وہ آپ کو نہیں چھوڑ رہے. سٹنگ منسٹر ہے آپ کے پاس وزیر داخلہ، اس کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے. جو پچھلا تھا اس پہ بھی کیس چل رہا ہے. جو آنے والا ہے اس پہ بھی شاید ابھی سے کیس بنا کے رکھ دیا ہو کہ وہ آئے گا تو اس کے اوپر بھی کھول دیں گے. اس طرح ملک نہیں چلے گا. اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان عام عوام کا ہو رہا ہے، نقصان ملکی معیشت کا ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بندہ اگر یہ نہ بولے کہ لپیٹ دو نظام کو، تو کیا بولے؟ گلے میں ہار پہناؤ نظام کو. میری یقین جانیے ساری ڈیٹا سائنس فیل ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر. میں بولتا ہوں الیکشن میں یہ ہوگا، بندہ یہ بولے گا اور بعد میں نکلتا کچھ اور ہے. اور 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ بات وہ صحیح تھی، وہ تو ادھر سے پریشرائز ہوا، ادھر سے پریشرائز ہوا، ادھر سے کسی نے انگلی کی اور ادھر سے کسی نے ڈنڈا کیا. کیا کہوں؟ بھی یہ لینگویج یوز نہ کروں تو بتائیں نا میں اس مجبوری میں کیا کروں. پوری دنیا میں ڈیٹا سائنس چلتی ہے، پاکستان میں آ کے فیل ہو جاتی ہے. تو یہ نظام ہے نا، یہ ہر بندہ ایسے تنگ آیا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب مقبولیت کے سارے ریکارڈز کو چھو رہے ہیں. آپ کچھ نکال کے لے کر آئیں، پبلک ان سے پیچھے نہیں ہٹے گی. پبلک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. پبلک جو ہے نا وہ نظام کے خلاف ہو چکی ہے. پبلک کو آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پبلک کو آپ میں سے کسی سے اب کوئی ہمدردی نہیں رہی. کل کھمبا بھی کھڑا ہو جائے گا نا جو آپ کے خلاف بات کرے گا، پبلک اس کے ساتھ ہو جائے گی. پبلک کی آہوزاری کو سنیے، ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. کسی دن اگر انجائنا کا دورہ پڑے نا تو جا کے سکھر میں علاج کروا لیجئے گا. کسی دن بچے نے پڑھنا ہو نا تو گھوٹکی کے اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیجئے گا. کسی دن اگر بجلی کا میٹر لگوانا ہو نا تو مظفر گڑھ جا کے اپلیکیشن دے دیجئے گا. کسی دن گیس چاہیے ہو نا تو بنی گالا میں چلے جائیے گا. کسی دن کوئی نیک کام کرنا ہو تو کیجئے گا. اور دیکھیے گا ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہمارے ملک میں آپ حلال سے امیر ہو ہی نہیں سکتے. جب آپ سینکڑوں میں کماتے ہیں تو آپ کو بھوک مار دیتی ہے. جب آپ ہزاروں میں کماتے ہیں تو بجلی گیس کا بل مار دیتا ہے. لاکھوں میں کماتے ہیں تو رشتہ دار نہیں چھوڑتے. کروڑوں میں کماتے ہیں تو مافیا گنڈے سارے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور اربوں میں کماتے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو بندہ کیا کرے؟ کریم کا ہوا تھا نا، یونیکورن بنا تھا، ایگزٹ ہوا تھا نا، اچھے خاصے لوگ ملینئر بنے تھے. بتائیے نا کتنے پاکستان کے اندر ہے. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان سے کوئی بھی یونیکورن نہیں نکلے گا. بیکاز یونیکورن تو دور کی بات ہے، ابھی تو وہ اس کا 0.1% بھی بن رہا ہوگا نا تب وہ بیچارہ اچک لیا جائے گا یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لگ جائے گا. اس ملک میں ہم کس طرح پنپیں گے؟ اس ملک میں ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس ملک میں سنے گا کون اور سنائے گا کون جہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہو؟ اور آپ نے لڑائی کرنی ہے اور آپ نے میچ غریب کی کیا سننی ہے؟ آپ سب کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے رہیے، میرا بھی کر دیجئے، باقی کا بھی کر دیجئے. لیکن اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یوٹیوب بند کر دیجئے، بہت اچھی باتیں بند کر دیجئے. اللہ آپ کو جزا دے گا، میرا بھی ٹائم بچے گا، آپ کا بھی ٹائم بچے گا. آئندہ بات بھی نہیں کریں گے اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس سے جو روز انسانیت رسوا ہو رہی ہے کیا وہ رک جائے گی؟ اس سے روز جو لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں کیا وہ رک جائیں گی؟ اس سے جو روز آڈیو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں کیا وہ رک جائیں گی؟ یہ دنیا دیکھیں بہت چھوٹی سی ہے. 60-65 سال کی زندگی ہے. میری 2/3 تو میرے خیال سے گزر چکی ہے. اللہ واقعی جتنی اللہ نے لکھی ہو آگے، اس کے بعد بھی تو کچھ ہے نا، اس کے بعد بھی تو جواب دینا پڑے گا نا. اور یہ دنیا میں بھی دینا پڑتا ہے، آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے. شاعر کہتا ہے کہ عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پر موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہ سزا ہی ہے جس حالت میں ہم لوگ آج پہنچے ہوئے ہیں. ٹھنڈے دل سے سوچیں. تھوڑے بہت لوگ رہ گئے ہیں دنیا میں جو ملک کی خیر خواہی چاہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی درد رکھتے ہیں. کتنی زبانیں چپ کروائیں گے؟
سچ بولنے سے نہ روکا کریں، جھوٹ بولنے والے بھی باقی نہیں بچیں گے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، ہو سکے تو میرے واسطے دعا کر دیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔